والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من کئی وسدے شہر ویران ہو گئے مما دی جدوں ہوا وگی کئی وسدے شہر ویران ہو گئے اوہ انہوں بول دینے سنجیاں بیٹھ کتے اوہ انہوں بول دینے سنجیاں بیٹھ کتے او خالی بندیاں باج مکان ہو گئے او جنہ باغاں دے گئے نہیں وہ ٹور مالی او جنہ باغاں دے گئے نہیں وہ ٹور مالی او تے سکھ کے ڈنگراں وانگ ہو گئے میاں صاحب تو ٹور جانے قرآن دے الفاظ نے جو بسرو لہم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه آج اولاد دی خاطر بیوی دی خاطر برادری دی خاطر بھائی دی خاطر جڑے جھوٹ بولے رشوتاں کھادیاں حرام کھادا فرمایا جدو او دن آنے جس دن بندے پسینے اندر ڈبے ہونگے سوا نیدے تے سورج ہوئے گا اللہ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اس دن بندہ بول کے کہے گا یا اللہ میرا بیٹا کھڑا ہے جن دی خاطر میں حرام کمائے اینو پکڑ بیوی کھڑی جن نے میں لاڈ نخرے پورے کیتے اینو پکڑ اے یا اللہ میرا بھائی اے برادری یا اللہ زمین دے برابر سونا لے لے مینو چھڑ دے فرمایا نہیں آج حساب دینا پڑے گا اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے میرے صحابہ جانتے ہو میری امت دا فقیر اور کنگال کون ہے اے میرے صحابہ جانتے ہو میری امت کا فقیر اور کنگال کون ہے صحابہ کہنے لگے اللہ دے رسول جن کو درہم و دینار نہ ہوئے پیسہ ٹکا نہ ہوئے وہ فقیر کنگال فرمایا نہیں میری امت کا فقیر اور کنگال وہ ہوگا جو کل قیامت کے دن آئے گا نمازیں روزے پورے ہوں گے اس کے حج صوم و صلات اس کے پورے ہوں گے اللہ کے دربار میں آئے گا کسی سے اس نے زیادتی کی قلم چلا کے کسی کی زمین ادھر سے ادھر کر دی گواہی دے کے کسی کو لٹکوا دیا اور کسی کی نجائز یتیم کی زمین پہ قبضہ کر لیا بہن کے بیٹوں کو رسوا کر کے رکھ دیا بھائی کی اولاد کو در در کا فقیر بنوا دیا اللہ اکبر فرمایا اس دن اس چودھری صاحب کے سامنے وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے ہمسایہ کھڑا ہے بھائی کھڑا ہے بھائی کی اولاد کھڑی ہے بیوی کھڑی ہے بیوی کے بہن بھائی کھڑے ہیں سب لوگ کھڑے ہیں کس لیے یا اللہ اس نے مجھے مکہ مارا اس نے میری زمین پہ قبضہ کیا اس نے مجھے گالی دی اللہ نجائز گواہی پوائی اللہ میں تنگ دست تھا میں فقیر تھا میرے ساتھ کوئی چلنے والا نہیں تھا یہ بدماش لچا تھا امیر تھا لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے نجائز کیس کروا لیتا تھا یا اللہ مجھے انصاف چاہیے فرمایا ٹھیک ہے انصاف ملے گا اللہ پاک فرشتوں کو کہیں گے اے میرے فرشتوں یوں کرو یہ جو حاجی صاحب ہے نا اس کی نیکیاں اٹھا کے ان لوگوں کو دو جو مطالبہ کرنے والے کھڑے ہیں دو ان کو اللہ ان کی نیکیاں دینیاں شروع کر دی نیکیاں ختم ہونے لگ گئی حتیٰ کہ فرشتے اللہ پاک کو کہنے لگے یا اللہ اس کی حاجی صاحب کی نیکیاں تو ختم ہو گئی فرمایا اب انصاف لینے والے ہیں فرمایا ہاں موجود ہیں فرمایا اب ان کے گناہ اٹھاؤ اس حاجی کے سر ڈالنے شروع کر دو اور جگیل کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا فرمایا یہ میری امت کا سب سے زیادہ فقیر اور کنگال ہے جو نیکیاں کر کے آیا سمجھتا تھا میرا صدقہ ہے سمجھتا تھا میری نیکی لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں اللہ کے خوف کے لیے نہیں تھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں جنت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں تھی فرمایا سب رائے گاہ ہو جائے گی اور گھسیٹ کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اللہ کو دعا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر